ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم صلوات بڑے محمد وعلى محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم الطاهرين معصومين سنبھل کے اپنے مولا کے ظہور کی دعا اللہم کل ولیک حجت بن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ولیان وحافظا وقائدان وناصرا ودلیلان وعنا حتی تسکنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات بڑے محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صلوات بڑے محمد وعلی محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی اور حیات کو لے کر یہ مجالس رکھی جاتی ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دے دنیا میں مختلف عقیدے اور مختلف سوچ رکھنے والے لوگ رہتے ہیں ورنہ ظاہری اعتبار سے ایک انسان دوسرے انسان سے کوئی فرق نہیں رکھتا،
اگر دو لوگوں کو کھڑا کر دیا جائے اور کسی کو یہ بولا جائے کہ چہرہ دیکھ کے بتاؤ کہ مسلمان کون ہے اور غیر مسلم کون ہے، تو شاید پہچاننا مشکل ہو جائے۔ یہ ہمارے عقیدے ہیں جو ہمیں ایک دوسرے سے الگ کرتے ہیں۔ کسی نے شیعت والا عقیدہ رکھا تو شیعہ کہلایا، کسی نے سنی والا عقیدہ رکھا تو سنی کہلایا، کسی نے ہندو والا عقیدہ رکھا تو ہندو کہلایا۔ اور عقیدوں کی خامی یہ ہے کہ جب آپ کوئی عقیدہ رکھتے ہو تو ضروری نہیں کہ اگلے بندے کا بھی عقیدہ وہی ہو۔ شیعوں کا جو عقیدہ ہے وہ سنیوں کا نہیں، اور جو اہل سنت کا جو عقیدہ ہے وہ شیعوں کا نہیں ہے۔ یعنی آپ یہ نہیں بول سکتے کہ مولانا دنیا کا کوئی ایسا عقیدہ بتاؤ کہ جس میں پوری انسانیت ایمان رکھتی ہو۔ عقیدوں میں لوگ آپس میں بٹے ہوئے ہیں، مختلف عقیدوں کے مالک مختلف مذاہب میں اور مختلف فرقوں میں بٹ جاتے ہیں، لیکن ایک عقیدہ ایسا ہے جس کو پوری انسانیت مانتی ہے، وہ چاہے شیعہ ہو، وہ چاہے سنی ہو، وہ چاہے کرسچن ہو، وہ چاہے ہندو ہو، ہر بندہ اس عقیدے کو مانتا ہے۔ مثلا وجود خدا ہے، مسلمان مانتے ہیں، مسیحی مانتے ہیں، لیکن کئی ایسے لائق لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ پروردگار عالم کا وجود نہیں ہے۔ لیکن ایک عقیدہ ایسا ہے جسے لائق بھی مانتا ہے، سیکولر بندہ بھی مانتا ہے، لبرل بندہ بھی مانتا ہے، وہ مسلم ہو، دیندار ہو یا لا دین ہو، ہر بندہ اس عقیدے کو مانتا ہے، اور وہ عقیدہ ہے عقیدہ موت۔ کوئی بندہ موت کا منکر نہیں ہو سکتا، کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو، بندہ موت پہ ایمان رکھتا ہے، کسی بھی فرقے سے اس کا تعلق ہو، بندہ موت پہ ایمان رکھتا ہے۔ اب مرنے کے بعد جسم کو کیسے دفن کرنا ہے وہ ہر کسی کا اپنا اپنا طریقہ ہے۔ وہ شیعوں میں آ جائیں تو تلقین ہے، اہل سنت میں تلقین کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ ہندو جلا دیتے ہیں، کئی لوگ سمندروں میں پھینک دیتے ہیں، کئی لوگ اونچائیوں پہ پہاڑوں کی جنازوں کو رکھ کے آتے ہیں تاکہ آسمان میں اڑتے ہوئے پرندوں کی یہ جسم اس کی غذا بنتا چلا جائے۔ لیکن خود موت کا عقیدہ ایسا ہے کہ ہر بندہ اس موت پہ ایمان رکھتا ہے۔ آپ روئے زمین کسی بھی انسان کو پکڑ لو اور اس سے سوال کرو کہ بھائی موت پہ ایمان ہے کہ نہیں ہے، ہر بندہ بولے گا کہ ایک نہ ایک دن ہم نے اس دنیا سے جانا ہے۔ کوئی ایسا آپ کو سیاستدان ہو، حکمران ہو، بادشاہ ہو، فقیر ہو یا امیر ہو، کوئی اس چیز کا منکر نہیں ہے کہ میں نے دنیا سے جانا نہیں ہے۔ ہر بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ایک نہ ایک دن ہم نے دنیا سے چلے جانا ہے۔ لیکن مقام تعجب یہ ہے کہ ایک ایسا پختہ عقیدہ جس میں مذہب اور فرقے کی لکیروں کو ختم کر دیا، سرحدوں کو ختم کر دیا، ہر بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ میں نے دنیا سے جانا ہے۔ لیکن مقام تعجب یہ ہے اتنے مضبوط عقیدے رکھنے والے انسانوں کی جب زندگی کو دیکھا جاتا ہے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس نے کبھی دنیا سے جانا ہی نہیں ہے۔ یہ مقام تعجب نہیں ہے کہ اتنا مضبوط عقیدہ کہ ہر بندہ کہتا ہے کہ میں نے دنیا سے جانا ہے، میں نے مر جانا ہے، لیکن جب اس کی طرز زندگی کو دیکھا جاتا ہے، زندگی گزارنے کے طریقے کو دیکھا جاتا ہے، تو اس کی زندگی سے یہ پتہ لگتا ہے جیسے اس نے کبھی مرنا ہی نہیں ہے، اس نے قبر میں اٹھنا ہی نہیں ہے، اس نے حساب و کتاب دینا ہی نہیں ہے۔ تبھی کسی نے میرے معصوم امام سے یہ سوال کیا کہ مولا جو اتنا مضبوط عقیدہ ہے کہ ہر بندہ کہتا ہے میں نے مرنا ہے، لیکن جب وہ گھر بناتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے اس نے ہمیشہ یہاں کے لیے رہنا ہے، جب وہ کمانے کے لیے جاتا ہے تو یہ لگتا ہے جیسے اس نے ہمیشہ یہاں پہ رہنا ہے، جب وہ ظلم کرتا ہے تو یہ لگتا ہے جیسے اس نے ہمیشہ یہاں پہ رہنا ہے، جب وہ غارت کرتا ہے، قتل کرتا ہے، لوگوں کے مال پہ ڈاکہ ڈالتا ہے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ارے اس نے تو کبھی مرنا ہی نہیں ہے۔ کیونکہ اگر کسی نے مرنے کی پلاننگ کی ہوتی وہ کم از کم اتنی کیلکولیشن تو کر لیتا کہ اگر میں دن میں 500 روپے کا کھانا کھاتا ہوں اور اگر زندگی 90 سال گزاروں گا تو 500 کو ملٹیپلائی بائی 90 کر دیتا دنوں کے حساب سے، تو اس کو پتا چل جاتا کہ بھائی میری زندگی گزارنے کے لیے مثلا اتنے کروڑ روپے کافی ہیں اور اتنی زندگی میں میری زندگی گزر جائے گی۔ 4-5 بچوں کی کیلکولیشن بھی کر لیتا۔ لیکن یہ وہ انسان ہے جو ارب پتی بننے سے بھی زیادہ سوچتا ہے۔ یعنی شاید دنیا کا کوئی ایسا انسان ہو جس کے اکاؤنٹ میں اربوں روپے پڑے ہوں، لیکن پھر وہ پلاننگ کرتا ہے کہ میں نے زیادہ کمانا ہے۔ گویا اس کی پلاننگ یہ ہے کہ اس نے پوری زندگی دنیا میں گزار دینی ہے۔ تو پوچھا مولا یہ
ماجرا کیا ہے کہ وہ انسان جسے پتا ہے کہ یقیناً میں نے دنیا سے چلے جانا ہے، لیکن زندگی گزارنے کا طریقہ یہ بتاتا ہے کہ گویا اس نے کبھی دنیا سے جانا ہی نہیں ہے۔ جب اسے پتا ہے کہ انسان کے لیے ایک گھر کافی ہے، لیکن الذی جمع مالہ وعددہ، یہ مال کو جمع بھی کرتا ہے اور تعدد میں بدلتا جاتا ہے۔ اس کی زندگی سے یہ لگتا ہے کہ جیسے اس نے ہمیشہ تخت پہ بیٹھنا ہے، جیسے اس نے ہمیشہ حکمرانی کرنی ہے، جیسے اس نے ہمیشہ زندگی گزارنی ہے۔ تو امیر المؤمنین ایک پیارا جملہ فرماتے ہیں دیکھو جو انسان موت سے غافل ہو جاتا ہے اس کا سبب یہ ہے کیونکہ اسے اللہ نے غفلت عطا کی ہے۔ کہ مولا یہ غفلت کیا چیز ہے؟ فرمایا غفلت نعمت بھی ہے اور عذاب الہی بھی ہے۔ کہ اتنا پختہ یقین انسان کو کہ میں نے مر جانا ہے، لیکن یہ جو موت کو بھول جاتا ہے، بھائی چند لمحوں کے لیے جب جنازے کو قبرستان لے کر جاتا ہے تو اسے موت کی یاد ہوتی ہے، 3 دن 4 دن موت کی یاد رہتی ہے۔ ایک آدھی مجلس سن لیتا ہے تو 2-3 گھنٹے تک موت یاد رہتی ہے، لیکن جیسے 2 دن گزرے بندہ بھول گیا کہ میں نے مرنا ہے، یہ قبرستان بھی بھول گیا، یہ اپنے مردوں کو بھی بھول گیا۔ اسے یاد دلانا پڑتا ہے کہ بندہ خدا تو نے کبھی دنیا سے جانا ہے۔ ارے یہ غفلت کیا ہے؟ امیر فرماتے ہیں کہ یہ غفلت نعمت بھی ہے، یہ غفلت عذاب الہی بھی ہے۔ کہ مولا کیسے ممکن ہے کہ ایک چیز نعمت بھی ہو اور وہی چیز عذاب بھی ہو؟ کہ میں آپ کو کہوں کہ یہ پانی نعمت بھی ہے اور پانی عذاب بھی ہے تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ ایک ہی چیز باعث نعمت بھی ہے اور ایک ہی چیز باعث عذاب بھی ہے۔ تو امام فرماتے ہیں دیکھو اگر اللہ تجھے غفلت نہ دیتا تو کبھی بھی روزگار کی تلاش میں نہ جاتا، اگر اللہ تجھے غفلت نہ دیتا تو کبھی بھی کمانے کے لیے نہ نکلتا، اگر اللہ تجھے غفلت نہ دیتا تو کبھی بھی کھیل کود میں مشغول نہ ہوتا، اگر اللہ تجھے غفلت نہ دیتا تو کبھی خوشیوں سے خوشگوار موڈ میں نہ رہتا۔ کیا مطلب؟ مثلا کسی خدا نہ خواستہ مومن کو پتہ چل جائے، ڈاکٹر کہے کہ آپ کو کینسر ہے اور ودن 1 منتھ آپ دنیا سے چلے جاؤ گے۔ اب جس انسان کو یہ پکا یقین ہو جائے، پختہ یقین ہو جائے کہ 1 مہینے میں میری موت آ جانی ہے، اب بتائیے کیا یہ ہوٹلوں پہ جا کے کھانا کھائے گا؟ کیا یہ گلیوں میں جا کے کرکٹ کھیلے گا؟ کیا یہ ورلڈ کپ کے میچ دیکھے گا؟ جسے یقین ہو جائے کہ 1 مہینے میں میں نے مر جانا ہے، اب یہ مصلی بچھا لے گا یا نماز پڑھے گا یا دعا کرے گا یا اپنی خطاؤں کی معافی مانگے گا یا کہے گا ارے جلدی کرو ویزا لگواؤ، میں نے کسی زیارت پہ جانا ہے، میں نے عمرہ کرنا ہے۔ کیوں بڑھاپے میں سارے بڈھوں کو عمرے یاد آ جاتے ہیں؟ کیوں بڑھاپے میں سارے ہمارے بزرگوں کو زیارتیں یاد آ جاتی ہیں؟ کہ مطلب زیارت ہے ہی بڑھاپے کے لیے، گویا زیارت ہے ہی عمرہ ہے ہی بڑھاپے کے لیے، یعنی آخری عمر ہمارے جتنے بھی بزرگ ہیں وہ سارے متقی ہو جاتے ہیں۔ مسجدوں میں آ جاؤ تو بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں، جوان کھیل کود میں مشغول ہوتے ہیں، جیسے نماز اللہ نے واجب کی ہی بوڑھوں پر ہے، یہ بزرگ بوڑھا یہاں پہ کیوں؟ یہ بھی اپنی جوانی میں نہیں آتا تھا، بڑھاپے میں کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ کم از کم اس لیے اتنا یقین تو ہو گیا ہے کہ بھائی میری قبر بوری زیادہ قریب ہو گئی ہے۔ تو جس کو ڈاکٹر یہ بتا دے کہ مہینے میں تم مرنے والے ہو، اب اسے کاروبار میں مزہ نہیں آئے گا، اب اسے کھیل کود میں مزہ نہیں آئے گا، اب اسے گھومنے میں مزہ نہیں آئے گا۔ معصوم فرماتے ہیں یہی تو راز ہے کہ خدا نے تمہاری موت کی ڈیٹ تمہیں نہیں بتائی کہ تو نے کب مر جانا ہے۔ اگر خدا تاریخ بتا دیتا تو تمہاری زندگی کی مٹھاس کھٹاس میں بدل جاتی، تو پریشان ہو جاتا، ارے 30 سال تو زندگی گزارنی ہے، اتنا مال کس کے لیے کماؤں؟ 25 سال میں مر جانا ہے، اتنی دولت کس کے لیے جمع کروں؟ 50 سال میں دنیا، کیونکہ انسان بیسیکلی بڑا سیلفش ہوتا ہے کہ 50 سال میری زندگی ہے تو اتنا مال کیسے بناؤ؟ تو نہ یہ بچوں کے لیے جمع کرتا، نہ یہ محنت کرتا، نہ یہ باہر گھومنے پھرنے جاتا۔ بیوی بچے کہتے گھومنے جانا ہے، کہتا رہے میں نے گھومنے کیا کرنا ہے، 30 سال میں میں نے تو مر جانا ہے، 50 سال میں میں نے تو مر جانا ہے، ڈاکٹر نے بولا ہے کہ 30 دن میں آپ کی موت آنے والی ہے۔ یہ گویا عظیم ڈپریشن کا شکار ہو جاتا، خود کو کمروں میں بند کر لیتا۔ تو معصوم فرماتے ہیں اللہ نے اس بندے کو غفلت دی اور اس غفلت کے نتیجے میں یہ خوشحال زندگی گزارنے کا باعث بن جاتا ہے۔ اگر خدا غفلت نہ دیتا یہ صبح اپنے کاروبار میں نہ جاتا، اگر خدا غفلت نہ دیتا یہ کمانے نہ جاتا۔ کہ مولا یہ غفلت نعمت ہے
کا اس اعتبار سے نعمت ہے کیونکہ ہر بندے کے ایمان کا مقام اتنا بلند نہیں ہے کہ اسے موت کا پتہ بھی چل جائے اور بڑی ایمانی زندگی گزارتا رہے. ہر بندے کے ایمان کا لیول نہیں ہوتا. لہذا خدا جب قانون بناتا ہے تو عمومی قانون بناتا ہے, خصوصی قانون نہیں بناتا. اگر خصوصی قانون بنانے ہوتے تو ہر بندے پہ نماز تہجد بھی واجب کر لیتا. اب لوگ کہیں گے مولانا ہم واجب بھی بڑی مشکل سے پڑھتے ہیں. ارے تہجد کون پڑھے؟ تو لہٰذا یہ مستحب اور مکروہ اور واجب کا جو فلسفہ رکھا ہے, واجب عمومیت کے لیے ہے, مستحب خصوصیت کے لیے ہے. لہٰذا اللہ نے کیٹیگریز بنائی ہے, تبھی فرمایا ایمان کا پہلا درجہ, دوسرا درجہ اور تیسرا درجہ. تو اگر انسان کو پتہ لگ جاتا کہ میری موت آنے والی ہے, اس کی زندگی کا سکون ختم ہو جاتا. لہٰذا خدا نے اسے کیا عطا کی ہے؟ غفلت عطا کی ہے. یہ غفلت اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. لیکن وہی معصوم فرماتے ہیں غفلت نعمت بھی ہے اور غفلت عذاب بھی ہے. کہ نعمت کب ہے اور عذاب کب ہے, یہی وہ فلسفی ہے جو انسان کو سمجھنی ہے. فرمایا غفلت نعمت ہے. معصوم فرماتے ہیں اگر یہ غفلت ٹیمپریری ہو تو نعمت ہے, محدود وقت تک ہو تو نعمت ہے. اس کی مثال میں ایسے دوں گا, آپ ہر انسان کو پیٹو نہیں بولتے ہو. انسان کو بھوک لگتی ہے, کھانا کھانا انسان کے وجود کی ضرورت ہے. اب بھوک لگنے پہ جو کھانا کھائے اسے پیٹو نہیں بولا جاتا. لیکن جو ہم وقت سفرے پہ بیٹھا رہے, جو ہر 10 منٹ کے بعد بیوی کو کہے کچھ پکا ہے کہ نہیں پکا, ہاں تو اس کو آپ کیا بولو گے؟ پیٹو بندہ ہے. اور امیر المومنین فرماتے ہیں, اب پیٹو اردو میں بولتے ہیں, عربی میں اس کا الگ لفظ ہے. امام نے اپنے دشمن کو بد دعا دی تھی کہ اللہ کبھی تیرا پیٹ نہ بھرے, اور کھا کھا کے مر گیا تھا اور اسی حالت میں اسے موت آ گئی تھی. تو فرمایا ہمارے چاہنے والا کبھی پیٹو نہیں ہوتا. مطلب کیا؟ کبھی شکم کی شہوت میں گرفتار نہیں ہوتا. مطلب جو چیز حد سے زیادہ بڑھ جائے, اگر اعتدال میں رہے تو اچھی چیز ہے. کھانا کھانا, پانی پینا, گھومنا پھرنا, سونا, مال کمانا, رزق کی تلاش میں جانا, اگر یہ اپنے اعتدال میں رہے تو اچھی چیز ہے. لیکن بندے کا ہم اور غم یہی بن جائے, یعنی صبح اٹھے تو یہ سوچے آج کیا کھانا ہے, دوپہر ہو پھر سوچے کیا کھانا ہے, شام ہو پھر یہ سوچے اب کیا کھانا ہے. جب اعتدال کی حد سے نکل جاتا ہے تو مطلب یہ اس لمٹ کو کراس کر رہا ہے. اسی طرح غفلت اگر لمیٹڈ رہے تو نعمت ہے, لیکن اگر غفلت حد سے زیادہ بڑھ جائے, فرمایا اگر ٹیمپریری ہے تو نعمت ہے, لیکن اگر یہ ٹیمپریری نہ رہے, پرماننٹ ہو جائے تو فرمایا یہ عذاب ہے. اور معصوم فرماتے ہیں یہ جو اللہ نے نماز کے اوقات اللہ نے واجب کیے ہیں, اس کی بھی بڑی فلسفی ہے. اب کسی مومن نے کہا کہ مولانا کیا بہتر نہ ہوتا ہم 5 کی 5 نمازیں ایک ساتھ پڑھ لیتے. یہ ٹینشن کیسا پالنا کہ صبح اٹھنا 2 رکعت پڑھنی ہے, پھر 4 رکعت پڑھنی ہے, پھر 4 رکعت پڑھنی ہے, پھر مغرب کی اذان آتی ہے 3 رکعت پڑھنی ہے, پھر 4 رکعت پڑھنی ہے. بھائی ایک ہی ساتھ پیکج ہو جاتا, بندہ ایک ساتھ 5 نمازیں پڑھ لیتا, نہ خود ٹینشن میں آتا نہ مؤذن کو ٹینشن دلوانا ہوتا. تو فرمایا کیا ہوتا, اللہ کو سجدے ہی تو کرنے ہیں, اللہ کی عبادت ہی تو کرنی ہے. اب ایک ساتھ سارے سجدے کر لوں تو بندے خدا یہ جو اللہ نے ٹائم ٹیبل رکھا ہے یہ انسان کی فطرت کو دیکھ کے رکھا ہے. تو فرمایا مثلا نیند بھی موت کی بہن ہے. حدیث میں ہے نا, نیند موت کی بہن کیوں؟ کیونکہ نیند بھی دوسرا غفلت کا نام ہے. جب آپ سوتے ہو تو 8 گھنٹے آپ کہاں ہوتے ہو آپ کو نہیں پتا. جس چیز کا علم نہیں اسے غفلت کہتے ہیں. کہ بندہ 8 گھنٹے نہیں پتا کہ کہاں گزار کیا گیا, تو گویا آدھی زندگی تو ہے ہی غفلت میں. اور جب انسان نیند سے جاگتا ہے تو کہتے ہیں بندہ بیدار ہو گیا, بندہ جاگ گیا. مطلب اس غفلت سے بیدار ہو گیا. غفلت مطلب کسی چیز کا علم کا نہ ہونا, اور جیسے بیدار ہوا تو ہوش میں آیا, اب اسے پتا ہے کہاں ہوں, کسے دیکھ رہا ہوں, کس سے باتیں کر رہا ہوں, تو یہ بیداری ہے. آدھی زندگی تو ویسے ہی نیند کی غفلت میں ہے, باقی رہی آدھی زندگی. اب وہ بھی اگر زندگی غفلت میں گزر جائے تو پوری کی پوری زندگی بندے کی غفلت میں چلی جاتی ہے. تو فرمایا اب یہ جو آدھی زندگی ہے, بندہ اٹھتا ہے, اب کاروبار میں جاتا ہے. اب کبھی سوچو کہ خدا نیند کی غفلت سے تجھے صبح کو بیدار کرتا ہے, نیند غفلت ہے, اس غفلت سے تجھے بیدار کرتا ہے کہ اٹھ 2 رکعت نماز پڑھ. یہ 2 رکعت نماز نہیں ہے, یہ غفلت سے سوئے ہوئے انسانوں کو جگانے کا نام ہے. یہ رات کو انسان جو سوتا ہے غفلت, خواب غفلت ہے, اور آپ کو جگایا جاتا ہے کہ اٹھ 2 رکعت نماز پڑھ. مطلب خواب غفلت سے کیا ہو جا,
بیدار ہو جا، اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ کہ تو دنیا میں کیوں آیا تھا، کس کے لیے آیا تھا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو عبادت کے مقصد کے لیے آیا تھا۔ لہٰذا ایک خواب غفلت سے صبح سویرے اٹھایا جاتا ہے۔ ارے اٹھے ہوئے کو کیا اٹھانا، سوئے ہوئے کو اٹھانے کا نام ہوتا ہے غفلت سے بیدار کرنا۔ تو فرمایا یہ جو اللہ نے اوقات بنائے ہیں، یہ اوقات اس لیے نہیں بنائے، یہ غفلت کو بیدار کرنے کی نشانی ہے۔ اب بندہ صبح اٹھا، ناشتہ کیا، پھر کاروبار کے پیچھے چلا گیا، پھر کمانے کے پیچھے چلا گیا، اب دکان میں بیٹھا ہے، اپنا فل کاروبار چل رہا ہے، لین دین ہو رہی ہے، اب اتنا مگن ہے کہ یہ بھول گیا ہے کہ میں دنیا میں کس مقصد کے لیے آیا تھا۔ پھر مسجد کے مناروں سے مؤذن کی آواز آتی ہے کہ حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح، حیا علی خیر العمل، آجا کامیابی کی طرف، آجا بہترین عمل کی طرف۔ تو یہ دوسری جو مؤذن کی اذان ہے، یہ نماز کے لیے نہیں بلا رہا، یہ تجھے غفلت سے بیدار کر رہا ہے کہ تو صرف دنیا میں کاروبار کے لیے نہیں آیا۔ تو خدا نے صبح کی نماز سے لے کر دوپہر کی نماز تک تجھے غفلت کی اجازت دی ہے کہ تو غافل رہے، مطلب اپنی دنیا میں مگن رہے۔ پھر اذان کی آواز کے ذریعے تجھے مسجد میں بلاتا ہے، تجھے غفلت سے بیدار کرتا ہے۔ پھر تھکا ہوا ٹوٹا ہوا شام کو جب گھر آتا ہے، بندے کا من سونے کا ہوتا ہے، پھر خدا آواز دیتا ہے کہ حیا علی الصلاۃ، اے غفلت سے بیدار ہو جا، آجا مصلی عبادت پر، اور یہ جان لے کہ یہ دنیا میں کس مقصد سے لے آیا تھا۔ یعنی صبح اٹھنے سے پہلے بھی بلاتا ہے، رات کو سونے سے پہلے بھی بلاتا ہے، اور جب بندہ کاروبار میں مگن ہوتا ہے اس وقت بھی بلاتا ہے۔ تو یہ نماز جو نماز ہے، یہ نماز نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں یہ سوئے ہوئے انسان کو بیدار کرنے کا نام ہے۔ تو یہ مجلس حسین میں بھی جو آپ کو بلایا جاتا ہے، یہ بھی غفلت سے بیدار کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے۔ یہ سارے پروگرام میں سوئے ہوئے انسان کو جگانے کا نام ہے کہ آ جائے انسان، اے انسان غافل بیدار ہو جا کہ یہ دنیا میں کس مقصد کے لیے آیا تھا۔ کتنے انسانوں کو تو نے کاندھا دیا، کتنے انسانوں کو تو نے دفن کیا۔ یہ جو سرکل انسانیت چل رہا ہے کہ ایک انسان پیدا ہوتا ہے، دوسرا انسان مر جاتا ہے، کبھی باپ آتا ہے تو بیٹا مر جاتا ہے، کبھی بیٹا زندہ ہے تو والد دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اور اللہ یہ بھی پیغام دیتا ہے کہ یاد رکھنا کہ موت کی کوئی وقت نہیں ہوتا۔ یہ مت سمجھنا کہ موت صرف بڑھاپے کو آتی ہے، کبھی جوانوں کی موت کو بھی دکھاتا ہے کہ موت جوان کو بھی آ سکتی ہے، موت بچے کو بھی آ سکتی ہے، موت بوڑھے کو بھی آ سکتی ہے۔ اب تیری ڈیوٹی کیا ہے؟ تیری ڈیوٹی یہ ہے کہ جب موت آئے تو حالت غفلت میں نہ رہنا، بیداری کی حالت میں رہنا، ہمیشہ اپنی موت کے لیے تیار رہنا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ سوئے ہوئے انسان کو بیدار کرنا، عبادت کا مطلب یہی ہے کہ انسان سمجھ جائے میں دنیا میں کس مقصد کے لیے آیا تھا اور یہاں پہ کیا کرنے آیا ہوں۔ دیکھیے کبھی کبھی جب سفر لمبا ہو جاتا ہے تو بندہ بھول جاتا ہے میں کس مقصد کے لیے آیا تھا۔ جیسے آج افغانی بھائیوں کو پاکستان سے نکالا جا رہا ہے، یہ معاملہ وہی ہے کہ جب آئے تھے تو ایک نیت لے کر آئے تھے، لیکن جب بندہ زیادہ رہ لیتا ہے تو سمجھتا ہے کہ گویا یہ ملک ہی میرا ہے، میں نے ہمیشہ یہاں پہ رہنا ہے، اسے غفلت بولتے ہیں۔ اسی طرح ہم بھی انہی مہاجروں میں شمار ہوتے ہیں جنہیں خدا نے دنیا میں بھیجا تھا یہ بتا کر کے تو کسی مقصد کے لیے گیا ہے، لیکن ہم سمجھے کہ ہم یہاں پہ پرماننٹ ہی رہنے کے لیے آئے ہیں۔ اب جب ملک الموت بولے گا چلو تو وہی حالت ہوگی جو آج پاکستان میں ہجرت کرنے والوں کی حالت ہے کہ بولا جاتا ہے اپنے وطن کی طرف واپس جاؤ، لیکن بولتے ہیں ارے ہم یہیں پہ رہنے کے لیے آئے تھے۔
اسی طرح بندہ اگر کربلا چلا جائے زیارت کے لیے اور اس بندے کو بولا جائے کہ بھائی ایک ہفتہ دو ہفتہ زیارت کے لیے آئے ہو، لیکن اگر وہ حد سے زیادہ اس ہوٹل میں رہنے لگے، اب ہوٹل والا بولے آپ کا وقت تمام ہے، یہ بولے نہیں یہ بستر بھی میرا ہے، یہ کمرہ بھی میرا ہے، یہ فریج بھی میرا ہے، یہ برتن بھی میرا ہے، تو ہوٹل والے دھکے دے کے اس ہوٹل سے نکال دیتے ہیں۔ یہی حالت اس انسان کی ہوتی ہے جب ملک الموت بولتا ہے جانے کا وقت ہے، کہتا ہے یہ گھر بھی میرا ہے، یہ بچے بھی میرے ہیں، یہ بینک اکاؤنٹ بھی میرا ہے، یہ بیلنس بھی میرا ہے، لیکن اسے دھکے دے کے دنیا سے نکالا جاتا ہے۔ اس کے بعد پتہ چلتا ہے جتنا کمایا تھا وہ اس کا تھا ہی نہیں، جس گھر میں رہ رہا تھا وہ بھی اس کا نہیں تھا، جس بدن میں اس کی روح بس رہی تھی یہ بدن بھی اس کا نہیں تھا، نہ یہ لباس اس کا تھا، ہر چیز اس سے چھین کے لی جاتی ہے۔ اسی انسان کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن جس انسان کی زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہو، جو ہمیشہ یہ تصور رکھے کہ میں مہاجر ہوں، میں یہاں پہ آیا ہی اسی لیے ہوں کیونکہ میں نے واپس پلٹ کے جانا ہے، کوئی بھی ابدی زندگی دنیا میں گزارنے کے لیے نہیں آتا۔ تبھی آغا شیرازی سے جب کچھ طالب علموں نے پوچھا کہ قبلہ اگر آپ کو یہ بتایا جائے کہ آپ کی زندگی کا آخری ہفتہ باقی ہے، بتائیے آپ اس آخری ہفتے میں کون سا کام انجام دیں گے؟ اب آپ ہی سوچیے اگر آپ کو یہ بتایا جائے کہ ایک ہفتہ صرف 1 ویک آپ کے پاس ہے، اس کے بعد آپ نے دنیا سے چلے جانا ہے، آپ کون سا نیکی کا کام انجام دو گے سب سے پہلے؟ تو شاید کوئی کہے میں نمازیں وقت پہ پڑھوں گا، شاید کوئی کہے میں تہجد پڑھوں گا، شاید کوئی کہے میں زیارت عاشورہ پڑھوں گا، شاید کوئی یہ کہے کہ میں ڈیلی مثلا قرآن کا ایک صفحہ پڑھوں گا، میں استغفار کروں گا۔ اب یہ بھی انتظار میں تھے کہ آغا شیرازی کوئی عمل بتائیں گے تاکہ ہم بھی آج سے وہ عمل کرنا شروع کر دیں۔ قبلہ بتائیے کون سا عمل ہے جو آپ سب سے پہلے کریں گے اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ ایک ہفتے میں آپ نے دنیا سے چلے جانا ہے؟ تو آغا شیرازی نے کہا کہ میرے لال میں وہی کروں گا جو آج تک کرتا ہوا آیا ہوں۔ مطلب میری زندگی ہے ہی ایسی کہ مجھے یہ سننے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک ہفتے کے بعد مر جاؤں گا، میں تو اگر 1 منٹ کے بعد بھی بولا جائے کہ آپ نے جانا ہے، میں اسی وقت بھی ریڈی کا ریڈی رہتا ہوں، اسی وقت تیار کا تیار رہتا ہوں کہ بھائی میں نے دنیا سے چلے جانا ہے۔ یہ نہیں کہ مجھے مہلت دی جائے کہ آپ کے پاس 1 ہفتہ ہے۔ مطلب انہوں نے یہ بتایا کہ جو اہل بیت کا چاہنے والا ہوتا ہے اس کی زندگی کا طرز ایسا ہوتا ہے، وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں نے ہفتے کے بعد مرنا ہے اور موت کی پلاننگ اس وقت کرتا ہے، وہ ڈیلی بیسس پر اتنا تیار رہتا ہے کہ ملک الموت کبھی بھی مجھے نظر آ سکتا ہے۔ تبھی یہ مشہور جملہ آپ اہل بیت سے سنتے ہیں کہ ہم اور ہمارے شیعوں پہ فرق نہیں پڑتا کہ موت ان پر آئے یا وہ موت پر آ جائے، مطلب وہ ہمیشہ تیار رہتے ہیں، موت ان پر آئے یا موت پر آئے، یعنی یا عادی موت ہو یا شہادت کی موت ہو، فرق نہیں پڑتا، یہ بندہ ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ آپ سرباز کس کو بولتے ہو؟ اکثر ہم دعائیں کرتے ہیں خدایا ہمیں امام زمانہ کا سپاہی بنا۔ سپاہی کون ہوتا ہے؟ جو 24 آورز ریڈی رہتا ہے۔ آج تک کوئی ایسا سپاہی دیکھا فوجی کا اور فوج کا کہ فوج بولے جنگ ہے وہ کہے انتظار کرو میں بوٹ تو پہن لوں، میں بندوق تو لے کر آ جاؤں، میں وردی تو پہن لوں؟ نہیں، فوجی وہ ہوتا ہے جو ہم عدم کیا رہتا ہے؟ تیار رہتا ہے۔ یہاں پہ آرڈر آیا، یہاں پہ وہ بندہ کھڑا ہو گیا۔ تو سپاہی کا مطلب یہ ہے کہ تو سپاہ خدا میں شامل ہے، تو سپاہ امام زمانہ میں شامل ہے۔ سپاہ کا مطلب یہ ہے کہ بندہ ہمیشہ تیار رہتا ہے کہ جب بھی اسے بلاوا آئے وہ بلاوے کے لیے اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جس معاشرے میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، ایک تو جب کوئی بندہ مر جاتا ہے تو ڈاکٹر لکھتا ہے کہ اس کی ایکسپائری ڈیٹ یہ ہے۔ 2 ڈیٹس آپ کی آتی ہیں، ڈیٹ آف برتھ اینڈ ایکسپائری ڈیٹ۔ ڈیٹ آف برتھ تب لکھی جاتی ہے جب بندہ دنیا میں آتا ہے، حالانکہ یہ لفظ غلط ہے، دنیا میں تو اسی وقت آ جاتا ہے جب شکم مادر میں نطفہ ٹھہر جاتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ماں کے پیٹ سے جب دنیا میں آتا ہے اس کی ڈیٹ آف برتھ ہے، ورنہ یہ جب 4 مہینے کا تھا 6 مہینے کا تھا تب کیا دنیا میں نہیں تھا؟ تو ماں کا پیٹ دنیا میں ہے اور تو گویا وہ خود بھی دنیا میں ہے نا، لیکن سانس لے رہا تھا ماں کے پیٹ میں، تو ہم اس کے وہ دن کاؤنٹ نہیں کرتے، ہم کاؤنٹنگ کب کرتے ہیں؟ جب وہ ہاسپٹل کے بستر پہ آ جاتا ہے یا شکم مادر سے نکل کے ماں کی گود میں آ جاتا ہے، وہ ڈیٹ آف برتھ ہے۔ دوسری ڈیٹ آف ایکسپائری۔ اب ایکسپائر کیا ہوا؟ بندہ ایکسپائر ہوا یا بندے کی باڈی ایکسپائر ہو گئی؟ تو میڈیکل لینگویج میں بولتے ہیں کہ بندہ ایکسپائر ہو گیا، لیکن اسلامی لینگویج میں بدن ایکسپائر ہوا ہے، بندہ کبھی ایکسپائر نہیں ہوتا۔
ہم ہمیشہ سے تھے نہیں، پر ہم ہمیشہ رہیں گے ضرور۔ یہ خصوصیت انسان ہے۔ ہاں ایک دن ہم پیدا ہوئے، لیکن کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ انسان ختم ہو جائے۔ یہ وجود ہمیشہ رہنے والا ہے، یہ وجود انلمیٹڈ وجود ہے، جسے وجود انسان بولا جاتا ہے۔ پھر جنت کا کانسیپٹ خالدین فیہا کا مطلب کیا ہے؟ ہمیشہ جہنم میں جائیں گے، ہمیشہ خلود جسے بولتے ہیں، ہمیشہ بندہ جنت میں جائے گا، مطلب ہم پرماننٹلی اس کائنات میں رہیں گے۔ بس یہ ہے کہ ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے کہ بندہ دنیا میں ہے، مثلاً عالم ذر میں تھا، عالم دنیا میں آیا، عالم دنیا سے عالم برزخ میں جائے گا، عالم برزخ کے بعد قیامت ہوگی، قیامت کے بعد بندہ جنت ابدی میں چلا جائے گا۔ ایک جنت جو برزخ میں ہے، ایک وہ جنت جو قیامت کے بعد آئے گی، بندہ ہمیشہ وہاں چلا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہماری پلاننگ کہاں تک ہے؟ ہماری پلاننگ صرف دنیا تک ہے۔ جس دنیا میں 60 سال رہنا ہے، 70 سال رہنا ہے، بھائی اس دنیا کا کیا ہوگا؟ اس عالم کا کیا ہوگا جہاں تو نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے؟ اب وہ ہمیشہ والی دنیا کا فیصلہ یہ ٹیمپریری دنیا کرتی ہے، اس ابدی دنیا کا فیصلہ یہ 60 سال کی زندگی کرتی ہے کہ فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کیا ہے؟ کھیتی باڑی ہے تو لمیٹڈ، لیکن یہ لمیٹڈ انلمیٹڈ کو جنم دیتی ہے۔ یہ لمیٹڈ جیسے انسان ہوتا تو اسپم کا سائز کتنا ہوتا ہے، مائکروسکوپ میں اگر انسان دیکھے تو نظر آئے، اس کے بعد ایک نطفہ، پھر مضغہ، پھر علقہ، پھر انسان بنے، پھر دنیا میں آئے، پھر اتنا بڑا وجود بنے۔ کس نے سوچا تھا کہ اتنا سا ذرہ اتنا بڑا وجود بن جائے گا؟ لیکن اتنے بڑے وجود کو اتنے سے ذرے نے جنم دیا، اتنا سا دانہ اتنا بڑا درخت بنا دیتا ہے کہ انسان تصور نہیں کرتا۔ 100 میٹر کا درخت ہے، لیکن یہ درخت کبھی کیا تھا؟ چھوٹا سا دانہ تھا۔ مطلب اس دانے میں، جب آپ ایٹم بولتے ہیں نا، ایٹم بہت چھوٹا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر پاور اتنا ہوتا ہے، وہ بڑے بڑے دھماکوں کو جنم دیتا ہے۔ اسی طرح تمہارا عمل ہوتا تو چھوٹا ہے، لیکن اس کا اثر بہت بڑا ہوتا ہے۔ یہ نماز تمہیں چھوٹی لگتی ہے، لیکن اثر بہت بڑا ہے۔ یہ سبحان اللہ کا ذکر تو چھوٹا لگتا ہے، لیکن اثر بہت بڑا ہے۔ یہ مجلس حسین شاید تجھے 20-25 منٹ کا ایک لیکچر لگے، لیکن اس کا اثر بہت بڑا ہے۔ تبھی آغائے گلپائے گانی سے، معذرت کے ساتھ آیت اللہ العظمیٰ گلپائے گانی سے، ان کے بیٹے نے ان کو خواب میں دیکھا اور فرمایا کہ بابا اگر آپ کو واپس دنیا میں بھیجا جائے، آپ بتائیے کون سے عمل کو انجام دیں گے؟ تو باپ نے کہا کہ اگر دوبارہ دنیا میں ایک دن مجھے ملے اور پلٹا دیا جائے، میں اسے ایک دن میں جتنا ہو سکا امام رضا کی زیارت کو جاؤں گا۔ جتنا ہو سکے میں امام رضا کی زیارت کو جاؤں گا۔ کہ بابا کیوں؟ عدد مجھے یاد نہیں ہے، لیکن انہوں نے بولا مثلا اگر میں 35 مرتبہ امام کی زیارت کے لیے گیا تو ہر زیارت کے بدلے میں 3 مرتبہ امام رضا عالم برزخ میں میرے پاس آئے۔ تو اب بندہ جب عمل کر رہا تھا اسے نہیں پتا اس عمل کا اثر کتنا ہے، لیکن جب اس نے کر لیا تو اس کا انجام کہاں دیکھتا ہے؟ آخرت میں۔ تبھی فرمایا کہ آخرت کے دنوں کے ناموں میں سے ایک نام ہے یوم الحسرہ، حسرت کھانے والا دن۔ شہید حسرت کھائے گا، عابد حسرت کھائے گا، زاہد حسرت کھائے گا، نمازی حسرت کھائے گا، مجلس میں آنے والا حسرت۔ کس چیز کی حسرت؟ فرمایا اتنے مراتب ہوں گے، جب اپنے اوپر والے درجے کو دیکھے گا تو حسرت کھائے گا، اے کاش میں نے اس سے بہتر کیا ہوتا، اے کاش میں نے یہ بھی عمل کیا ہوتا، کیونکہ وہاں پہ اس چھوٹے سے عمل کا اثر اتنا۔ تبھی کسی نے امیر المومنین سے کہا کہ مولا اگر آپ کو یہ بولا جائے دنیا کا 1 گھنٹہ دیں اور آپ کو آخرت کے 1000 گھنٹے دیے جائیں گے، کہ آپ دینے کے لیے تیار ہیں؟ امیر المومنین فرماتے نہیں۔ کہ مولا ایک طرف تو بولے دنیا ایسی کہ علی نے 3 طلاقیں دے دیں، دنیا کی قیمت نہیں ہے، علی کی جتی کی قیمت زیادہ ہے، دوسری طرف یہ بول رہے ہیں میں دنیا کا 1 گھنٹہ دینے کے لیے تیار نہیں، وہ بھی آخرت کے 1000 گھنٹوں کے بدلے میں۔ تو معصوم فرماتے ہیں سن، دنیا کا 1 گھنٹہ اس لیے نہیں دے رہا کیونکہ یہی دنیا کا 1 گھنٹہ ہے جو آخرت کے کروڑوں گھنٹوں کو جنم دیتا ہے۔ دنیا زمین مزرعۃ الآخرہ، مطلب کیا؟ 1 دانہ آپ گندم کا ڈالتے ہو
7 خوشے نکلتے ہیں، پھر ہر خوشے میں 100 دانے پائے جاتے ہیں۔ اس پورے خوشے کو جنم کس نے دیا ہے؟ ایک دانے نے دیا ہے۔ اب توجہ اس دانے پہ ہونی چاہیے کہ دانہ ایسا ہو جو صحیح سالم ہو، دانہ ایسا ہو جو صاحب استطاعت ہو، دانہ ایسا ہو جو صاحب صلاحیت ہو، اس کو پانی ایسا دیا جائے جو پاک و پاکیزہ ہو، اس کو ایسی زمین میں ڈالا جائے جس زمین میں یہ ایبلٹی ہو کہ اس دانے کو ایکسیپٹ کرے اور اس دانے کو خوشوں میں بدلے۔ تو فرمایا اللہ تمہارے عمل کو دیکھنے سے پہلے تمہاری نیت کو دیکھتا ہے، نیت اگر پاک ہو تو عمل پاک ہو جاتا ہے۔ اب جب عمل پاک نیت سے کیا جائے پھر اس کا صلہ آخرت میں وہ ملتا ہے جس کا تصور کبھی انسان نے کیا نہیں۔ تو فرمایا ہر مرنے والا مرنے کے بعد خوش ہوتا ہے کہ مولا نیک بندہ خوش ہوگا جنت کو دیکھ کر تو سمجھ بات آتی ہے، لیکن گنہگار کیوں خوش ہوگا؟ فرمایا نیک بندہ جب دنیا سے جاتا ہے وہاں کی نعمتوں کو دیکھے گا، یہ دعا کرے گا اے کاش میں پہلے مر چکا ہوتا تاکہ نعمتوں سے مالا مال ہو جاتا۔ لیکن کہا کہ مولا گنہگار یہ جملہ کیوں بولے گا؟ کہ گنہگار بھی جب مرے گا تو یہ بولے گا اے کاش میں پہلے مر جاتا۔ کہ مولا یہ کیوں بولے گا؟ فرمایا جن گناہوں کے نتیجے میں وہاں پہ عذاب کو دیکھے گا اور عذاب اتنا اشد ہوگا کہے گا اے کاش میں پہلے مر چکا ہوتا، کیونکہ زیادہ زندگی گزاری ہے، زیادہ اپنے لیے عذاب جمع کیا ہے، اور وہ نعمتوں کو دیکھ کے کہے گا پہلے نعمت کھانے آ جاتا، وہ عذاب سے بچنے کے لیے بولے گا میں پہلے دنیا سے مر جاتا۔ تو فرمایا یہ مت سمجھنا یہ زندگی عام ہے، یہ لمحہ لمحہ مثقال ذرۃ خیرا یرا و مثقال ذرۃ شرا یرا، تمہارے شر کے ذرے ذرے کو بھی دیکھا جا رہا ہے، تمہارے خیر کے ذرے ذرے کو بھی دیکھا جا رہا ہے، لیکن زندگی اس کی باکمال زندگی ہے جو بیدار زندگی گزارے، جو معرفت کی زندگی گزارے۔ جس کی زندگی میں بیداری نہیں وہ زندگی بیکار ہے۔ آج جو مسلم معاشرہ ہماری نظروں اور نگاہوں کے سامنے کھڑا ہے یہ بیدار معاشرہ نہیں ہے، یہ ایک مردہ معاشرہ ہے۔ کہ آپ دیکھیں 2000 سے زیادہ اس وقت فلسطینی قتل ہو چکے ہیں، جن میں 650 سے زیادہ بچے ہیں، 450 500 سے زیادہ خواتین ہیں۔ یعنی اس طرح سے مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے، پانی سے بھی سستا ہے یہ خون جسے بہایا جا رہا ہے۔ اور آج ہماری پوری قوم کرکٹ پہ لگی ہوئی ہے، پوری قوم ورلڈ کپ پہ لگی ہوئی ہے، پوری قوم اس انتظار میں ہے کہ اس ملک کا سب سے بڑا کرپٹ سیاستدان جب واپس آئے گا اس کا استقبال کیسے کیا جائے گا۔ جب انسان کا ضمیر مردہ ہو جائے نا، یہ مردہ قوموں کی نشانی ہے۔ رسول خدا کے سامنے لوگ آ رہے تھے، رسول نے فرمایا میں مردہ چلتے ہوئے جسموں کو دیکھ رہا ہوں۔ زندگی صرف یہ نہیں کہ بندہ کھائے پی اور چلے، ارے اس طرح تو تمہاری گلیوں کے کتے بھی چل رہے ہیں، بلیاں بھی چل رہی ہیں، ہواؤں میں کوے بھی اڑ رہے ہیں، چیلیں بھی اڑ رہی ہیں۔ زندگی صرف یہ نہیں کہ پروں کی پھڑپھڑاہٹ ہو، زندگی صرف یہ نہیں کہ قدموں میں حرکت ہو، زندگی صرف یہ نہیں کہ قوت ہاضمہ اچھا ہو کہ بندے نے کھا لیا پھر بعد میں نکال لیا۔ ارے یہ زندگی تو حیوان کی زندگی ہے، یہ تو جسمانی زندگی ہے، روحانی زندگی یہ ہے کہ انسان کا ضمیر بیدار ہو۔ کربلا کیا پیغام دیتی ہے کہ ایک طرف 72 تھے جن کے جسم بھی زندہ تھے، جن کے ضمیر بھی زندہ تھے، ایک طرف 30,000 کا لشکر تھا جن کے جسم تو زندہ تھے پر ضمیر مردہ ہو چکے تھے۔ زندہ جسموں کی قیمت نہیں ہوتی، زندہ ضمیروں کی قیمت ہوتی ہے۔ آج امت مسلمہ ایک مثال بنی ہوئی ہے زندہ نہیں بلکہ مردہ ضمیروں کی۔ ان زندہ جسموں کا کیا کرنا؟ زندہ تو اسرائیلی بھی ہیں، زندہ جسموں میں تو امریکی بھی ہیں، زندہ جسموں میں تو دشمنان اہل بیت بھی ہیں۔ اصل زندگی کون سی ہے کہ انسان کا ضمیر بیدار ہونا چاہیے۔ اور نظر یہ آ رہا ہے کہ عوام میں تھوڑی زندگی ہے، ان کے ضمیر بیدار ہے۔ اردن والوں نے جلوس نکالا، یمن والوں نے جلوس نکالا، مصر والوں نے جلوس نکالا، مطلب عوامی طور پر تو ضمیر ہمیں تھوڑے بہت زندہ نظر آتے ہیں، لیکن حکمران مردہ ضمیروں کی مثال بنے ہوئے ہیں۔ وہ کوئی بھی حکومت ہو، کوئی بھی حکومت آپ دیکھ لیں، اردن کی حکومت ہو طاقت نہیں ہے کہ ان کے خلاف بولے، مصر کی حکومت ہو طاقت نہیں ہے کہ ظلم کے خلاف بولے۔ یہ وہی تصور دجالیت ہے کہ آخری زمانے میں دجال آئے گا۔ کئی جوان پوچھتے مولانا یہ دجال کیا؟ بھائی دجال کی کانسیپٹ یہ ہے، دجال کا مطلب سیلفشنس کا تصور، یہ دجالیت ہے۔ مطلب میں صرف اپنا سوچوں اور کسی کا نہ سوچوں۔ دجال کی ایک آنکھ ہوگی، مطلب 2 آنکھوں سے نہیں دیکھے گا، وہ صرف اپنا مفاد دیکھے گا کہ میرا فائدہ ہے کہ نہیں ہے۔ اب اگر میں نے فلسطینیوں کی حمایت کا اعلان کیا تو میرا کیا فائدہ ہوگا، میرا کیا نقصان ہوگا؟ جو انسان یہ سوچ کے جاتا ہے وہ تصور جہاد ختم ہو جاتا ہے۔ اگر میں نفع اور نقصان کو دیکھوں تو پھر جہاد لڑنے کون جائے؟ جہاد میں بندہ جاتا ہے تو اپنی موت ہوتی ہے، تو وہ
جنگ جو صرف خالصتاً خدا کے لیے لڑی جائے کہ کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا، یہ جاتے جاتے امام حسین کا پیغام کیا تھا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ پھر کوئی کربلا نہ ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ پھر کوئی قتل نہ ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ پھر کوئی بچہ نہ مارا جائے، کربلا میں ایک علی اصغر شہید ہوئے تھے، یہاں 450 بچے مارے گئے ہیں۔ کربلا میں کتنی خواتین کی عزتوں کو پامال کیا گیا، کتنے پردوں کو لوٹا گیا تھا، یہاں ناموس مسلمان کو لوٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، بے عزت کیا جا رہا ہے۔ کربلا میں 3 دن کی بھوک تھی، یہاں پہ پورے بارڈر کو سیل کر دیا گیا ہے، نہ لائٹ بھیجنے کی اجازت ہے، نہ گیس جا رہا ہے، نہ پانی جا رہا ہے۔ مصر والے منتیں کر رہے ہیں 72 گھنٹے دے دو، ہم کھانا دے کر آ جائیں۔ یہ علامت ذلت ہے، یہ وہ زمانہ ہے جس کی پیشن گوئی رسول نے کی تھی کہ مسلمان دنیا کی بدترین اور ذلیل ترین قوموں میں اس کا شمار ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جو قوم اپنی عزت نہ کرنا جانے اس کی دنیا کیا عزت کرے گی۔ آج امیر المومنین کا وہ جملہ یاد آتا ہے، جنگ صفین کے جملے، ارے ظالم جب اپنے باطل پہ اتنی مضبوطی سے کھڑا ہے اور جب تجھے پتا بھی ہے تو حق پر ہے اور حق پہ نہیں کھڑا، یہ حق کی بات نہیں ہے، یہ اللہ پہ ایمان کے کمزوری کی بات ہے۔ جب بندہ کہے لا الہ الا اللہ پر خدا پر ایمان ختم ہو جائے تو پھر امام زمانہ کا ظہور کہاں ہوتا ہے؟ ارے ظہور امام تو تب ہوتا ہے جب قوموں کے ضمیر بیدار ہو جائے، جب اللہ پہ بھروسہ پڑ جائے۔ 8 سال کی جنگ لڑی تھی ایرانی قوم نے، لیکن اللہ کے بھروسے پہ 15 سال کے بچے، 14 سال کے بچے، ایک ماں نے اپنے 5 بچے قربان کیے تھے۔ کس پہ بھروسہ تھا؟ پروردگار عالم پر۔ اللہ نے ان کو عزت بھی دی، اللہ نے ان کو ذلتوں سے بھی نکالا۔ اب وہ قومیں جو اپنی عزت کو نہ جانے، وہ قومیں جو دوسری قوتوں پہ بھروسہ کرے کہ وہ ہمیں نقصان دے سکتی ہیں، تو آج پورے عالم اسلام تماشائی بنا ہوا ہے اور مسلمانوں پہ ظلم کیا جا رہا ہے۔ یہ وہی فلسفہ ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ 10 لے لو اور شام والا 1 سپاہی علی کو دے دو، کیونکہ امیر المومنین سمجھانا چاہتے ہیں کہ وہ کتنے اپنے باطل پہ مضبوط ہیں۔ تو جو دجالی اور طاغوتی سوچ کے لوگ ہیں وہ تو بڑی مضبوطی سے کھڑے ہیں، لیکن جو رحمان کا نام لینے والے، اللہ کا نام لینے والے، ان کے ایمان اور عقیدے کمزور ہیں۔ یہ 2 منٹ کے سجدے دینا، اللہ کا نام لینا اور کعبہ خدا کا طواف کرنا، یہ ساری روح تب بن جاتی ہے جب بندے کا ضمیر بیدار ہو۔ حسین بیدار ضمیروں کے امام کہلاتے ہیں۔ اللہ کی عبادت کرنے والے، اور ان کی عبادت بھی تبھی قبول ہوتی ہے جب بندے کا ضمیر بیدار۔ کسی نے کہا کہ مولانا یہ بار بار مسلمانوں پہ اتنے حملے کیوں ہوتے ہیں؟ میں نے کہا کبھی کبھی اسرائیل کو شک ہوتا ہے کہ کہیں ان کی غیرت جاگ تو نہیں گئی، وہ بار بار حملہ کر کے چیک کرنا چاہتا ہے، اور جب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ غیرت کا ایک قطرہ بھی امت مسلمہ میں نہیں ہے، پھر وہ حملوں کو بند کر دیتا ہے۔ یہ نفس کو چیک کیا جاتا ہے۔ بار بار رسول کے کارٹون کیوں بنائے جاتے ہیں؟ یہ آپ کو چیک کیا جاتا ہے کہ آپ کے اندر ابھی غیرت کتنی ہے۔ یہ بار بار قرآن کو کیوں جلایا جاتا ہے؟ یہ چیک کیا جاتا ہے کہ دیکھیں تو صحیح اس کی غیرت کتنی ہے۔ جو انسانیت کا نام لیں، جو ہیومن رائٹس کا نام لیں، آج انسانیت کو روندا جا رہا ہے، لیکن پوری دنیا خاموش کھڑی ہے۔ یہاں قیمت انسان کی نہیں ہے، قیمت مفاد کی ہے۔ انسان تو انسان ہے، اسرائیلی مارا جائے وہ بھی انسان ہے، فلسطینی مارا جائے وہ بھی انسان ہے، لیکن آپ یہ بولو کہ میرا 1 مارو گے، میں اس کے بدلوں میں تمہارے 100 ماروں گا، 1000 ماروں گا، مطلب قیمت تیری نہیں ہے، قیمت میری ہے۔ یہ وہی تعصب کی نگاہ ہے، یہ وہی سیلفشنس کا تصور ہے، یہ وہی قوم پرستی ہے جس کو اسلام نے کیا قرار دیا ہے؟ حرام قرار دیا ہے۔ قیمت انسان کی من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے ایک انسان کو قتل کیا گویا اس نے پورے انسان کو قتل کیا۔ تبھی کسی نے اپنے والد کو جب خواب کے عالم میں دیکھا تو پوچھا کہ بابا بتائیے قبر کی پہلی رات کیسے گزری؟ اب میں کبھی کبھی مزاحن کہتا ہوں کہ آپ نے دنیا کا کوئی اسکول دیکھا ہے جو ایگزام لینے سے پہلے پرچہ آؤٹ کر دے؟ پاکستان میں تو بہت ہوتا ہے، میں دنیا کی بات کر رہا ہوں، ہم دنیا سے باہر ہیں۔ کوئی دنیا کا کوئی ملک دیکھا ہے جو ایگزام لینے سے پہلے پرچے کو کیا کر دے؟ آؤٹ کر دے۔ پھر ایگزام کیسا ہوا کہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کوشچن کیا جائے گا اور اس کوشچن کا یہ آنسر دے دینا تو آپ کیا ہو جاؤ گے؟ پاس ہو جاؤ گے۔ لیکن عجیب ہے کہ جب ہم اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں تو ان کے کاندھوں کو ہلا کر بتاتے ہیں کہ اسمع وافہم، سن اور سمجھ، تجھ سے پوچھا جائے گا کہ تیرا امام کون ہے، تیری کتاب کون سی ہے،
تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے؟ تو یہ جواب دینا کہ قرآن و کتابی، اللہ و ربی، محمد و نبی جی، علی و امامی، تو بھائی یہ کیسا پرچہ ہوا کہ ہم نے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ سوالات ہوں گے؟ تو یہ کیا عبث نہیں ہے کہ بندے کو پہلے بتا دیا جائے؟ اچھا دوسری بات یہ بتا کسے رہے ہو؟ کہ پوری زندگی علی علی کرتا رہا، جس کے گھر میں قرآن رہا، جس کے گھروں کی چھت پہ علم لگا رہا، جو مسجدوں میں اور امام بارگاہوں میں آ کے صلوات بھیجتا رہا، اسے بتا رہے ہو کہ محمد و نبی جی؟ ہاں، جو بچپن سے یہ بولتا رہا کہ امام 12 ہیں، پنجتن 5 ہیں، اسے بتا رہے ہو کہ علی تیرا امام ہے؟ جو اتنے نعرے مارتا رہا، اسے بتا رہے ہو کہ علی تیرا امام ہے؟ یہ کیسی بات ہے؟ یہ ایسے ہے کہ ایک پڑھے لکھے بندے کو بولو آگے جاؤ گے تو اس سے پوچھا جائے گا کہ 1 سے لے کے 10 کی گنتی کر کے سناؤ اور بتانا کہ 1 2 3 اور 4 اور 5 اور 6 اور 7 اور 8 اور 9 اور 10، تو بندہ بولے گا آپ نے مذاق بنائی کہ مجھے 1 سے لے کے 10 تک گننا نہیں آتا اور آپ ہمیں بتا رہے ہو کہ 1 سے لے کے 10 کیسے گنا جاتا ہے؟ لیکن یہ حقیقت ہے کہ جب مردوں کو دفن کیا جاتا ہے اور مرے ہوئے جسموں کو ہلا ہلا کر، سائنٹیفکلی بھی ایک مذاق نہیں ہے کہ نہیں ہے، جو بندہ ڈیڈ ہو چکا ہے اسے کیوں ہلایا جا رہا ہے؟ جو بندہ مر چکا ہے، جسے سوئی لگاؤ، پوسٹ مارٹم کرو، اسے کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، اور اس کے کاندھوں کو ہلا ہلا کے بتایا جا رہا ہے کہ اسمع وافہم۔ نہ سننے کی صلاحیت رہی، نہ سمجھنے کی صلاحیت رہی، مائنڈ بھی ڈیڈ ہو چکا، سماعت بھی آف ہو چکی، تکلم بھی آف ہو چکا، اسے کیوں بول رہے ہو؟ تو یہ اس مردے کو جگایا نہیں جا رہا، یہ اس مردے کے اوپر کھڑے ہوئے انسانوں کو جگایا جا رہا ہے۔ یہ سوئے ہوئے جو جاگے ہوئے کو دفن کرنے آئے ہیں۔ موتو قبل ان تموتو، موت تو جاگنے کا نام ہے نا۔ جو بندہ قبض روح کے عمل سے گزرتا ہے وہ جاگ چکا ہے، وہ مرا نہیں ہے ابھی۔ مرتا وہ ہے، مرا ہوا وہ ہے جو ابھی زندہ ہے اور اس مردے کو دفن کرنے آیا ہے، اور ابھی بھی اسے یقین نہیں آ رہا کہ میں نے بھی ایک دن دنیا سے چلے جانا ہے۔ یہ اسے جگایا جا رہا ہے، اسمع وافہم۔ لیکن دوسرا سوال یہ کیا بات ہوئی کہ بتایا جا رہا ہے آپ سے یہ پوچھا جائے گا کتاب کون سی، اللہ کون ہے اور نبی کون ہے؟ جب اس جوان نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا کہ بابا یہ بتائیے قبر کی پہلی رات آپ سے کیا پوچھا گیا؟ تو باپ نے کہا میرے لال مجھ سے بھی یہی پوچھا گیا کہ بتا تمہاری کتاب کون سی ہے؟ کہ بابا پھر آپ نے جواب دیا کہ مجھے تو پتا تھا کتاب کون سی ہے، میں نے بتا دیا کہ قرآن ہے۔ یہاں کہنا تھا کہ قرآن و کتابی، یہاں منکر و نکیر نے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ میں پریشان ہوا، کوئی کتاب غلط بتا رہا ہوں تبھی مار رہے ہیں۔ پھر سوال کیا بتا تیرا امام کون ہے؟ میں نے کہا علی میرا امام ہے۔ پھر انہوں نے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ میں نے تعجب سے پوچھا اے اللہ کے ملائکوں کیا جواب غلط دے رہا ہوں؟ یعنی جواب تیرا درست ہے لیکن تو جھوٹ بول رہا ہے۔ جواب تیرا درست ہے لیکن تو کیا بول رہا ہے؟ جھوٹ بول رہا ہے۔ اگر یہ کہہ رہا ہے کہ میری کتاب قرآن ہے تو تیرے نام اعمال میں قرآن پہ عمل نظر کیوں نہیں آ رہا؟ وہاں نعرے بازیاں اور سلوگنز نہیں چلیں گے، وہاں حقیقت دیکھی جائے گی کہ جو بول رہے ہو وہ سچ ہے کہ نہیں۔ کہ جب کہہ رہے ہو کہ علی میرا امام ہے تو تیری زندگی میں علی تیرا امام کیوں نہیں تھا؟ تیرا نفس تیرا امام کیوں تھا؟ تیری شہوت تیرا امام کیوں تھی؟ جب کہہ رہا ہے کہ اللہ ربی، پھر تو نے امریکہ کو اپنا اللہ کیوں بنایا ہوا تھا؟ پھر زندگی میں اس کی مرضی کو دیکھ کے کیوں چل رہا تھا؟ رب کی مرضی پہ کیوں چل رہا نہیں رہا تھا؟ کربلا کا جملہ ہے نا، رضن برضا و تسلیما لامرہ، اے خدا حسین تیری رضا پہ راضی ہے اور تیرے امر کے سامنے تسلیم ہے۔ ہمارے حکمران کیا بولتے ہیں؟ امریکہ رضن برضاک، ہم تیری رضا پہ راضی ہیں، تو جیسے بولے ہم پالیسیاں بنائیں گے، تو جیسے بولے ہم FATF کے قانون پہ عمل کریں گے۔ آج عملاً خدا کون ہے؟ زباناً خدا اللہ ہے، عمل میں تیرا خدا کون ہے؟ جس کو تو راضی کرتا ہے۔ اب اگر بیوی کو راضی کرنے پہ لگا ہوا ہے وہ تیری خدا ہے، اگر دوست کو راضی کرنے پہ لگا ہوا ہے وہ تیرا خدا ہے۔ یعنی ہر چیز میں اسی کو راضی کرنا ہے، صحیح ہو یا غلط ہو اسی کے آرڈر کو فالو کرنا ہے۔
تبھی فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ من اتخذ الہ ہوا، جس نے اپنا الہ ہوا و ہوس نفس کو بنا دیا۔ کیا تیرا الہ کون ہے؟ الا اللہ، اللہ کے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں ہے۔ الہ کا مطلب محبوب، الہ کا مطلب معشوق، کہ اے خدا تیرے علاوہ میرا کوئی محبوب نہیں ہے، اے خدا تیرے علاوہ میرا کوئی معشوق نہیں ہے۔ مطلب میں دنیا میں جو بھی کرتا ہوں جس سے محبت ہوتی ہے اسی کی محبت میں کرتا ہوں۔ سوال یہ ہے کتنی محبت ہے خدا سے کہ جس کی محبت میں اکبر قربان ہو جائے، جس کی محبت میں علی اصغر قربان ہو جائے، جس کی محبت میں زینب اپنی چادر کو قربان کر دے، جس کی محبت میں سکینہ تماچے کھائے۔ یہ وہ محبت ہے کہ بندہ اس کی محبت میں سب کچھ قربان کر لے، کہ علی خدا کی محبت میں سیدہ کی پسلیاں قربان کر دے۔ لا الہ الا اللہ۔ آج دلوں کے پیالے کس کی محبت میں بھرے؟ قبر میں یہی پوچھا جائے گا تیرا الہ کون ہے؟ کہے گا نا اللہ ربی، عذاب الہ اس کے اوپر آئے گا، اور آواز آئے گی لعنت اللہ علی القوم الکاذبین، خدا کی لعنت ہے جھوٹوں پر۔ تو بول تو رہا ہے تیرا الہ اللہ ہے، لیکن زندگی میں تیرا محبوب کوئی اور تھا، تیرا معبود کوئی اور تھا۔ عبادت صرف سجدوں کا نام نہیں ہے، عبادت اطاعت خدا کا نام ہے۔ یہ جھکنا، یہ اللہ ٹریننگ دے رہا ہے، کمر جھکا، سر سجدے میں ڈال، مطلب پورا وجود اگر جھکے گا تو کس کے کہنے پر؟ اللہ کے کہنے پر۔ آج 17 منٹ تو اللہ کے لیے بدن کو جھکاتا ہے، لیکن پوری زندگی یہ سلوٹ تو کس کو مارتا ہے؟ یہ کس کے سامنے اطاعت کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں ہمارے حکمران؟ آج الہ، آج خدا، آج اس سسٹم کا الہ کون ہے؟ وہ ظلم، وہ دشمن، وہ وقت کا یزید بنا ہوا ہے۔ آج یہ جملہ شہید شریعتی کا یا مطہری کا ہے کہ کل یوم عاشوراء کل ارض کربلا۔ یہ شعاری جملہ ہے، حدیث کا جملہ نہیں، لیکن سچ ہے واقعاً۔ آج یہ انسان کا امتحان ہے کہ اس نے الہ کسے مانا ہے۔ ہر مجلس انسان کو بیدار کرنے کے لیے ہے کہ آؤ مجلس حسین، اپنے وجود کو بیدار کرو۔ فلسفہ گریہ کیا ہے؟ ہم روتے کیوں ہیں؟ تاکہ تیرا دل ہمیشہ نرم رہے۔ دل کی سختی انسان کو مردہ بناتی ہے۔ مجلس حسین ہمیشہ ہمارے دلوں کو نرم رکھتی ہے، تاکہ جب کسی مظلوم کا ظلم سنو تیرا دل دھڑکے اس کے لیے، اور دل کی نرمی ہوگی تو احساس ہوگا، احساس ہوگا تو اس کے دفاع کے لیے باہر نکلو گے۔ یہ دنیا پورا میڈیا کے ذریعے ایموشنل گیم کھیل رہی ہے نا، ایموشنز انسان کے ابھار کے کسی کا مخالف بنایا جاتا ہے، کسی کا حامی بنایا جاتا ہے۔ امام حسین مجلس میں بلا کے مردہ ایموشنز کو زندہ کرتے ہیں کہ جاگ جا، اگر علی اصغر پہ رو رہا ہے تو دنیا میں کہیں اور بھی ظلم ہو تو تیری آنکھوں میں آنسو ہونے چاہیے۔ وقت کی کمی ہے، آئیے سلام کریں اپنے آقا کو، جس نے انسان کو بیدار رکھنے کے لیے اتنی بڑی قربانی دی۔ اگر امام نہ ہوتے آج انسانیت مردہ ہوتی۔ یہ تھوڑی بہت انسانیت جو نظر آ رہی ہے اور واقعاً اہل بیت کے چاہنے والوں میں نظر آ رہی ہے، آج مظلوم کے لیے کوئی آواز بھی اٹھاتا ہے تو امام حسین کے ماننے والے سب سے پہلے اٹھاتے ہیں۔ یہ دلیل ہے کہ حسینیت نے انسانیت کو زندہ رکھا ہوا ہے، اور فرمایا جو خلوص دل سے میرے حسین کو سلام کرے خدا اسے ثواب زیارت حسین عطا کرتا ہے۔ آئیے سب مل کے اپنے آقا کو سلام کریں اور اس کا ثواب مرحومہ کی روح کو بخشے کہ خدا عالم برزخ میں ان کو شفاعت امام حسین نصیب کرے۔ علی ابن
لیکن اللہ کسی کو بچپن میں یتیم نہ کرے. تبھی حدیث کے جملے یتیموں کے سامنے کبھی اپنے بچوں کو پیار نہ کیا کرو، کیونکہ یتیموں کو اپنے بابا کی بڑی یاد آتی. رسول خدا کی حدیث ہے، مسلمانوں کبھی حیوان کو بھی منہ پہ نہ مار کرو. ان ظالموں نے حسین کی 4 سالہ بچی کو اتنے تماچے مارے کہ رخساروں کا رنگ بدل گیا. راوی کہتا زندان شام تھا جب سکینہ کی گود میں بابا کا کٹا ہوا سر آیا. رو کے کہنے لگی میرے غریب الوطن بابا، او میرے 3 دن کے پیاس ہے بابا. بابا ذرا آنکھیں کھولو، ذرا سکینہ کے زخمی رخسار دیکھو. او بابا میرے رخسار چھوٹا تھا لیکن شمر کا ہاتھ بڑا تھا. تب امام زمانہ زیارت گاہیاں میں بڑا سخت جملہ فرماتے، فرمایا میرا سلام ان ننھے سے رخساروں کا، او جن کا رنگ بدلتا رہا. میرے مولا نے یہ نہیں کہا رنگ بدل گیا بلکہ بدلتا رہا. کبھی شبر کے تماچوں نے رنگ نیلا کیا، او کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ کالا کیا. اگلا سلام اس سے بھی بڑا درد بھرا سلام. تبھی جناب سکینہ کی اتنی عظمت ہے، اللہ آپ کو ننھی سی قبر کی زیارت نصیب کرائے. فرمایا میرا سلام ان ننھے سے رخساروں پہ جن کا رنگ بدلتا رہا. اگلا سلام اس سے بھی بڑا درد بھرا سلام ہے. فرمایا میرا سلام ان زخمی ہونٹوں پہ، میرا سلام ان بٹے ہوئے ہونٹوں پہ. اللہ جانے یہ کس کے ہونٹ ہے، علی اصغر کے ہونٹ ہے یا علی اکبر کے ہونٹ ہے؟ جواب میرے مولا نے خود دے دیا. میرا سلام ہو ان زخمی ہونٹوں پہ، او جن پہ ظالم چھڑی مارا تھا.
کہ امام زمانہ وہ آپ کو یاد ہے، لیکن مولا میں کہوں میرا سلام ہو ان ننھی سی آنکھوں پہ وہ جو یہ منظر دیکھ رہے تھے، وہ اللہ کسی بچی کو بابا کا کٹا سر نہ دکھائے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگار تجھے واسطہ سیدہ سکینہ کی یتیمی کا، تجھے واسطہ آل رسول کے گھرانے کی مظلومیت کا، مرحومہ سیدہ وزیر فاطمہ کے درجات کو بلند فرما، ان کے برزخ کے سفر کو آسان فرما، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل نصیب فرما۔ اے خدا ان سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہم سب کو عاقبت میں خیری نصیب فرما، دنیا اور آخرت میں کامیابیاں نصیب فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، سوئے ہوئے مسلمان حکمرانوں کی غیرتوں کو اجاگر فرما، پروردگار امت اسلام میں اتحاد اور اتفاق نصیب فرما، پروردگار اس کائنات میں عدل اور انصاف کو نافذ کرنے کے لیے ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کو ظہور فرما، ہم سب کو مولا کے عوام اور انصار میں شریک فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔